السلام علیکم ناظرین، سبلائم کسوٹی کے ساتھ میں ہوں ملک ارشد. ہمارے ماہرین پروفیسر ناصر علی سعید صاحب، عزیز جاز صاحب، مشتاق شباب صاحب موجود ہیں جی. کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ پروفیسر نور الہادی قریشی صاحب ہے جی. دیکھتے ہیں جی کہ کیا چیلنج کرتے ہیں. نور الہادی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت محبت آپ کی. آپ نے جو چیلنج آپ کر رہے ہیں، جو شخصیت ہے، تو کیا وہ مرد شخصیت ہے؟ کوئی جی مرد شخصیت. مرد شخصیت ہے. کوئی ایک ایسی مرد شخصیت جو ابھی حیات ہیں؟ حیات ہے جی. ایسی مرد شخصیت جو ابھی حیات ہیں. اوکے، تو کیا ان کا تعلق پشاور کی وادی سے ہے؟ جی بالکل، اس کا تعلق پشاور سے ہے. تو اگر ہے تو کیا وہ کوئی شعر و ادب کی دنیا کے کچھ صاحب ہیں؟ کوئی شخصیت سیاست سے کوئی ہے اس کا تعلق؟ سیاست سے نہیں. سیاست سے بھی نہیں ہے. کیا کوئی مذہبی شخصیت ہیں؟ مذہبی شخصیت. پشاور کی کوئی ایسی شخصیت جو جس کا تعلق مذہب سے، اگر ان مذہب سے ان کا اگر فرض کو ہم طرح کرتے اور حیات بھی ہیں تو کیا ان کا تعلق کسی خانقاہ سے ہے؟ نہیں جی، خانقاہ تو سے. کیا کسی مسجد کی وجہ سے مشہور ہیں؟ جی جی مسجد. کیا مسجد قاسم علی خان کی وجہ سے مشہور ہے؟ جی جی. آپ نے شہاب الدین صاحب کو پپلزئی کو زبردست جی، بہت خوب جی. بڑا جلدی جی. تو 10 سوالوں میں جو ہے جی شہاب الدین صاحب کے حوالے سے آپ رہنمائی کر جی. آج کل جو ہے تو رمضان آنے والا ہے، تو یہ تو پہلے تو بڑا صحیح پوچھا آپ نے. آپ کے دل میں کیا خیال آیا جی کہ آپ نے پہلے یہ جو ہے؟ اچھا، میرے دل میں یہ شخصیت اس لیے آئی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. جس طرح ہماری یہ بیٹک جو ہے کسوٹی پروگرام جو ہے یہ تمام کے پی کے کو یکجا کرتا ہے، تو ان دنوں میں ہمارے مفتی صاحب جو ہیں وہ پورے کے پی کے کی نظر جو ہے اس پر ہوتی ہے. جس طرح ہمارا یہ پروگرام ہر زبان یعنی سرائکی، اردو، پشتو، جس کا تعلق پشاور سے اور کے پی کے سے ہو، اس کو اکٹھا کرتا ہے. اسی طرح مفتی صاحب بھی ہمیں ان دنوں میں جو ہے اسپیشلی اکٹھے کر لیتے ہیں. اچھا، مفتی صاحب کا تو جو ہے ان کا تعلق بہت بڑے خاندان سے ہے. یہ ان کے بزرگان جو بزرگ تھے، ان کے دادا پردادا وہ انگریزوں کے زمانے سے یہاں کے مفتی تھے. صوبہ سرحد کے مفتی ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے. ابھی الگ بات ہے کہ اب صورتحال کچھ ایسی آ گئی ہے کہ کچھ مسلکیں اور کچھ ایسی مخالفتیں بیچ میں آ گئی ہیں. اگرچہ جو پرانے زمانے میں ہمیں اپنے بچپن کی باتیں بھی یاد ہیں کہ ان کے بزرگ جو فتوے دیا کرتے تھے اسی پہ عمل کیا جاتا تھا پورے خیبر پختونخوا میں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مرکز میں بھی ایک رویت ہلال کمیٹی ہے جس کے حوالے سے اور ان کے نظریات کے حوالے سے کبھی کچھ بعد المشرقین تو وہ پیدا ہو جاتا ہے اور مطلب ایک پیج پہ نہیں ہوتے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ لیکن ہم نے ایک بات میں اپنے تجربے کی بنا پہ، کیونکہ میں اس پہ جتنے کالم میں نے لکھے ہیں گزشتہ تقریباً 15-16 سال میں، ان کے حق میں یا ان کے مخالف؟ جی ان کے مخالفت میں بھی لکھے ہیں، ان کے حق میں بھی لکھے ہیں. جہاں ان کی بات درست تھی میں نے ان کی بھرپور حمایت کی ہے اور دلائل کے ساتھ کی ہے. واہ، دلائل کے ساتھ. اور جب دیکھا کہ بھئی انہوں نے کچھ تھوڑا سا کمزوری دکھائی ہے تو میں نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے. ماشاءاللہ. مثلاً یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی جو مہینے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، جب آپ سن عیسوی دیکھتے ہیں تو 28 کا مہینہ بھی ہوتا ہے اور اگر لیپ کا سال ہے تو وہی مہینہ 29 کا بھی ہو جاتا ہے. پھر 30 کے ہوتے ہیں اور 31 کے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو اسلامی مہینے ہیں ان میں یہ ہے کہ 7 مہینے 30 کے ہونے چاہیے اور 5 مہینے 29 کے ہونے چاہیے. کبھی یہ لوگ جو ہیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور 2 مہینے 29 کے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ نے بڑی ٹیکنیکل چیز بالکل یہی مسئلہ. آپ دیکھ لیجئے، گن لیجئے، ایک مطلب ہے کہ 30 کے جو 7 مہینے اور 29 کے 5 مہینے، تو یہ 355 دن بن جاتے ہیں. آپ گن لیجئے گا، میں حساب لگا کے بات کر رہا ہوں. تو 355 دن اس طرح بنتے ہیں. اور اگر اس میں آپ اچھا ایک یہ ہے
کہ اکٹھے 2 مہینے 30 کے تو آ سکتے ہیں، 29 کے 2 مہینے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس لیے مجھے جو ان سے اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اسلامی جو نظریہ ہے ہمارا اس کو بھی آپ وہ کر دیتے ہیں، اور 2-29 کے کر کے تو آپ پرابلم بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ جب ایسی صورت ہوئی تو میں نے ان کی مخالفت کی، لیکن جب بات ہوئی کہ ان کی بات درست تھی اور مرکزی تو میں نے ان سے کہا کہ جی تیسرے دن دیکھیے، اور تیسرے دن بھی اگر آپ کو یہ کیونکہ اس کے حوالے سے بھی تعبیریں آتی ہیں کہ جی جو 30 کا مہینہ ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے تو اس کا چاند جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے بڑا نظر آتا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر 14ویں کا چاند جو ہے اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے۔ اور ان کے جو فیصلے تھے 14ویں کے، ان کو 14ویں کے چاند کے حوالے سے ان کے فیصلے درست ہوتے تھے۔ تو یہ میں نے یہ گزارش کی 15-16 سال 20 سال سے میں کالم اس پہ زبردست ہے۔ شباب صاحب کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک حوالہ ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول ہے، جو کلیہ ہے، جو بنایا گیا ہے کہ 2 مہینے یکے بعد دیگر 29 کے نہیں آتے، اس میں مسئلہ جو پیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شعبان کا چاند جو ہے وہ اس کی تاریخ کا تعین غلط کیا ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہ ہوتا تو 30 کا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 29 کا ہو گیا، پچھلا بھی 29 کا تھا، یہ کیا چکر ہو گیا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ آپ کو چاند کی اچھا پھر ہمارے ہاں جو بڑا مسئلہ ہے، اب جو ہم جیسے گاؤں کے لوگ ہیں، دیہاتوں کے لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ چاند نے کس سمت سے طلوع ہونا ہے، پر ہمیں اس اینگل کا بھی پتہ ہے۔ کمزور آنکھوں والے پہلے تو ہوتے ہی کم ہیں، دیہاتوں میں کمزور لوگ بھی اس چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔ شہروں میں تو ان چکروں میں کوئی پڑتا ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ 12 مہینے 1 مہینہ نہیں ہے، لیکن لوگ شوال کا یا رمضان کا چاند دیکھنے میں تو ان کی دلچسپی ہوتی ہے، باقی کبھی ہوتی نہیں ہے۔ تو نہ ان کو سمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پچھلا مہینہ شروع کب ہوا تھا، تاکہ اس کو وہ تعین کر لے۔ لیکن اس بات میں بہرحال اپنی جگہ پہ صداقت ہے۔ جو حکم ہے، جو سب کو جس کا علم ہے، جو ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ چاند ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک جگہ پہ دیکھا، کسی نے 10 میل دور دیکھا، 50 میل دور دیکھا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا حوالہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ چاند جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اکٹھا دیکھا تو پھر وہ صادق آتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارا کلیہ جو یہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے، جو گردش ہے، جو لوگ اس فیلڈ سے متعلق ہیں ان کو پتہ ہے کہ چاند نے کہیں جانا آنا تو ہے نہیں، صرف نظر آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے رویت نام رکھا گیا کہ چاند کی رویت ہوگی تو آپ کا روزہ ہوگا، چاند کی رویت ہوگی تو آپ کی عید ہوگی۔ تو وہ جو اس کا حوالہ ہے کہ جو 29 دن گزار کے جو چاند طلوع ہوتا ہے، تو وہ چاند یقیناً بہت باریک ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر یا نیکڈ آئی سے آسانی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ آسانی کے ساتھ اس کا دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، جو مہینہ 30 دن کا ہو، وہ چاند جس وقت اس گردش کو پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس 29 کے چاند سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، وہ زیادہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ فرق یہاں سے پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ایک متنازع مسئلہ ہے، لیکن مفتی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ علم و ادب سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ایک ایشو ہے، چاند دیکھنا نہ دیکھنے والا جو رویت کا مسئلہ ہے، لیکن جیسے پروفیسر صاحب نے کہا، پورے خیبر پختونخوا کی آنکھیں اور کان وہ اس مسجد کی طرف ہی ہوتے ہیں کہ یہاں سے کیا اعلان ہوتا ہے، تو وہ اعلان جو ہے وہ سب کے لیے پھر یہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو کہ ثوابی میں کچھ وہاں پہ عرصہ دراز سے انہوں نے مختلف اونچائی پہ یہ برج اور اس میں اندر لے کے ہوئے ہیں پانی کا گڑھ، اور اس میں سوراخ کیے ہوتے ہیں، تو یکم پہلی کے چاند سے لے کے مطلب آخر تک وہ چاند کی جو رفتار ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ موجود ہے، اس سے ان کو اس کے جی اس حوالے سے ہاں زاویہ وہی اینگل کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے اختتام، آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاند کا حوالہ اور یہ اس کی ان درزوں میں سے، رخنوں میں سے دیکھنے کا حوالہ دیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ آج کی کسوٹی ہم ہمارے بہت ہی معروف شاعر، مسیحی شاعر ہیں، مگر جس کا نعتیہ شعری مجموعہ بھی ہے، اور ابھی اس پہ ہم نے بات بھی کی لاہور میں، اس کا ایک شعر میں چاند کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں، بلکہ سبلائم کسوٹی کے سارے دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس شعر کو دیکھیے، مجھے تو یہ شعر جب بھی میں پڑھتا ہوں پاگل کر دیتا ہے، اور حالانکہ بڑے سادہ سے لفظوں کا شعر ہے، نذیر کیسر صاحب کا شعر ہے کہ سیر کرتی ہے وہ حویلی میں،
سیر کرتی ہے وہ حویلی میں چاند بھی کھڑکیاں بدلتا ہے، چاند بھی کھڑکیاں بدلتا ہے، سیر کرتی ہے وہ حویلی میں چاند بھی کھڑکیاں بدلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب جی، اسی خوبصورت شعر کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ حافظ جی۔